چند حدیثیں میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کا ذرا انداز دیکھیں محبت کا، مودت کا، جو ان کو اہل بیت سے تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت یہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنے خاندان کی صلہ رحمی سے۔ یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، گویا ان الفاظ سے اظہار کر رہے ہیں کہ اپنے خاندان کی محبت بعد میں، رسول اللہ کے خاندان کی محبت پہلے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ کے آپس میں تعلقات کیا تھے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد بحر نکلے، حضرت سیدنا مولا علی بھی آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں حضرت سیدنا امام حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اب آپس کے تعلقات دیکھیں، صحابہ کے آپس کے تعلقات اور صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت امام حسن جو ابھی بچے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہیں اٹھایا اور اٹھا کے یہ ارشاد فرمایا بی ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بن علی بی علی، آپ نے فرمایا میرے والد آپ پر قربان ہوں، حضرت حسن کو اٹھا کے گود میں ان کو تک کے کہہ رہے ہیں میرے والد آپ پر قربان ہوں، اے علی حسن نبی کے زیادہ مشابہ ہیں شکل میں اور آپ کے کم ہیں۔ محبت نہیں ہے، محبت ہے تو یہ معاملہ ہے، خلیفہ وقت ہیں اور اہل بیت سے یہ محبت ہے۔ اگر یہ آپس میں محبت نہ ہوتی تو یہ الفاظ منہ سے نکلتے۔ یہ سن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ کیا ہیں، بی ابی میرے باپ آپ پر قربان۔ اگر محبت نہ ہوتی یہ الفاظ نہ ہوتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے، اور جب ان کے گھر پہنچے دروازے پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر وہ دروازے پہ کھڑے، انہوں نے اجازت مانگی عبداللہ بن عمر نے کہ ملاقات کرنی ہے۔ جو خادم کھڑا تھا انہوں نے کہا نہیں وہ مصروفیت ہے اور وہ ابھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ انہوں نے بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر واپس چلے گئے، تو میرے خیال میں مجھے بھی واپس جانا چاہیے، مصروفیت ہوگی، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو بعد میں حضرت امام حسن واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ حسن آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امام حسن آئے اور تم نے بتایا نہیں؟ جی وہ ایسے دیکھ کے چلے گئے، جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کے لیے انکار کیا تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر خود چل کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا حضور آپ آئے تھے، کوئی کام تھا، ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو حضرت امام حسن نے کہا جب آپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات سے انکار کر دیا تو میں کیسے ملاقات کرتا، میں بھی واپس چلا گیا کہ شاید آپ مصروف ہوں گے۔ تو حضرت عمر کے الفاظ سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ جو میرے سر پر بال اگے ہیں نا یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ تھے اے حسن آپ جب بھی آئیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر آ جایا کریں، کیونکہ یہ سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، آپ کی خیرات ہے۔
گویا حضرت عمر اقرار کر رہے ہیں ہماری جو عزتیں ہیں، ہماری یہ جو شان ہے، یہ شوکت ہے، یہ سب اس اہل بیت کا صدقہ ہے۔ جب ایران فتح ہوا تھا نا، ایران فتح ہوا تھا، اس وقت ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی بھی آئی، بہت سی چیزیں مال غنیمت میں آئیں تو ان کی بیٹی بھی تھی، لونڈیوں کا اس وقت رواج تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو جن کا نام شہر بانو تھا۔ تو حضرت عمر نے ساری چیزیں تقسیم کر دی، وہ ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی رہ گئی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے جو خلیفہ وقت تھے، کہ یہ جو ایران کے آخری بادشاہ کی شہزادی ہے، یہ تو کسی شہزادے کو دینی چاہیے تاکہ وہ ایک اس سے عقد کرے، کوئی شہزادہ ہی شہزادی سے نکاح کرے۔ اگلا دن آ گیا، لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیں گے، حضرت عبداللہ کو دیں گے، یہ سوچ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا، اے شہزادے، تو ہی اس لائق ہے کہ ایران کے آخری بادشاہ کی بیٹی تیرے عقد میں آئے، تیرے نکاح میں آئے۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبت تھی، مودت تھی۔ ایک دفعہ کوئی فیصلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ علی کے پاس، اور حضرت علی کو حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ اس شخص نے یہ کہہ دیا، علی ہمارا فیصلہ کریں گے؟ حضرت عمر نے سن لیا۔ اب انداز کیا تھا، حضرت عمر نے اس شخص کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کے ایسے لٹکا کے کہا، اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ کریں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، من کنت مولاہ فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ صبح ہو یا شام ہو، اے علی تو خوش رہے، تو ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے۔ اے شخص سن لے، علی ہر مومن کا مولا ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ کرے گا۔ یہ آپس کے تعلقات تھے اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ صرف صحابہ کی یہ محبت نہیں تھی، اہل بیت کی بھی صحابہ کے ساتھ ایسی محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور بڑی عجیب صورتحال بنی، حضرت عثمان غنی مظلوم کربلا بنے اور بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، حالات بڑے پیچیدہ تھے۔ اس وقت ہر بندہ بلوائیوں کے شر سے بچ رہا تھا۔ علی تھے جس نے حضرت امام حسن اور حسین کی دروازے پر ڈیوٹی لگائی، اے حسن، اے حسین، بلوائی حملہ نہ کر دے، دروازہ بند رکھنا ہے اور دروازے کے بہر پہرا دینا ہے۔ اور وہ تو معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، بلوائی پیچھے سے دیوار کے اندر گھس کے آ گیا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا انہوں نے۔ لیکن جب حضرت علی کو خبر پہنچی اور وہ وہاں پہنچے تو اس وقت سخت ناراض ہوئے حضرت امام حسن اور حسین سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو خبر نہ ہوئی کہ پیچھے سے لوگ گھس گئے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یہ جذبات ہوتے۔ صحابہ کو بھی اہل بیت سے محبت تھی اور اہل بیت کو بھی صحابہ سے محبت تھی۔ باقی جو اختلافات ہوئے، جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، وہ ذات کی حوالے سے نہیں تھے، وہ اور مسائل تھے جن میں شرعی تقاضے تھے، لیکن آپس میں ان کی محبت بھی تھی، مودت بھی تھی، دل سے احترام بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت بعد سے بات نکلتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، تو آخری بات پھر میں اینڈ کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، باغ فدق کا پوچھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا، انبیاء اپنے مال کے وارث نہیں ہوتے، انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، ان کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ چلی گئی، لوگوں نے اس بات کو اچھالا اور کہا، دیکھیں جی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے حضرت فاطمہ کو انہوں نے وہ باغ واپس نہ لوٹایا، جو کہ انہوں نے اچھالا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، نہ فاطمہ چپ رہتی نہ علی چپ رہتا۔ جن کا بیٹا کربلا میں چپ نہ رہا وہ علی چپ رہتا۔ پھر دور آیا حضرت عمر کا، باغ فدق وہ مال غنیمت میں رہا،
وہ عوام کی خدمت کے لیے تھا. پھر دور آیا حضرت عثمان کا, باغ فدق ویسے رہا, ٹھیک ہے نا, بیت المال میں رہا. پھر دور آیا حضرت علی کا. اگر علی کو صحابہ سے محبت نہ ہوتی تو علی کہتے وہ باغ ہمارا حق ہے, ہم واپس لیتے. حضرت علی نے بھی اسی طرح باغ کو رکھا بیت المال میں, جس طرح ابو بکر نے رکھا, جس طرح عمر نے رکھا, جس طرح عثمان نے رکھا. علی نے بھی اس باغ کو اسی طرح رکھا. علی نے اس فیصلے کو برقرار رکھ کے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے تعلقات ابو بکر سے بھی ٹھیک ہیں, عمر سے بھی ٹھیک ہیں, عثمان سے بھی ٹھیک ہیں. ایک بات. اور دوسرا اس بات کا بھی اظہار ہو گیا, ابو بکر کا فیصلہ بھی حق ہے, انہوں نے حضور کی حدیث سنائی. عمر فاروق خاموش رہے, وہ بھی حق پر تھے. عثمان بھی خاموش رہے, وہ بھی حق پر تھے. کیونکہ وہ تینوں صحابہ حق پر تھے, میں بھی خاموش ہوں کہ ان تینوں صحابہ کا فیصلہ حق پر ہے. اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی خاموش نہ رہتے. آج سارا مضمون اس کا خلاصہ جو تھا, قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے. لوگوں نے شور مچایا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات اچھے نہیں تھے. قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے, رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے نرم دل تھے. حضور کا فرمان بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مومن مومن کا خیر خواہ ہے. اور صحابہ اور اہل بیت کا عمل بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے جو تعلقات تھے وہ بڑے خوشگوار تھے. انہوں نے کبھی ذاتی انا کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کیے. اللہ رب اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. کبھی کسی ایک صحابہ کی بھی, صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی نہ کریں, اور کسی اہل بیت میں سے کسی ایک حضور کے گھر والے کی بھی بے ادبی نہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی اور حضور کے تمام صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. وما علینا.